بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بڑا طبقہ نوجوانوں کا آج موبائل فون کی وجہ سے اپنے اوقات کو فضول چیزوں میں ضائع کر رہا ہے۔ بیدار ہونے سے لے کر سونے تک آپ دیکھیے، اکثر لوگوں کا حال یہ ہے، نیند سے اٹھنے کے بعد پہلا کام موبائل فون اور نیند آنے تک آخری کام موبائل فون۔ لیکن اس میں کیا ہے؟ کوئی ضروری کام ہوتا ہے؟ نہیں۔ لگاتار آدمی ریلز اور ایک کے بعد ایک شارٹس، کلپس اور اس طرح کی چیزیں، پہلے جائے گا یوٹیوب پہ، پھر جائے گا فیس بک پہ، پھر جائے گا انسٹاگرام پہ، پھر اور ٹویٹر پہ، اور کہیں نہ کہیں جائے گا، اور جتنی بھی چیزیں اس کو پروسی جا رہی ہیں وہ اس کو کنزیوم کرتا چلا جاتا ہے۔ جیسے پیٹ کی ایک حد ہوتی ہے، پیٹ کی ایک طاقت ہوتی ہے، دل کی بھی ایک طاقت ہوتی ہے۔ آپ پیٹ میں ہر چیز کچرا دنیا بھر کا ڈالتے چلے جائیں، پیٹ خراب ہو جائے گا۔ اس سے زیادہ معاملہ سنگین دل کا ہوتا ہے۔ آپ دنیا بھر کی معلومات، یہاں وہاں کی فضول چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، اور آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی آنکھوں اور کانوں کے راستے سے جو آپ کے دل میں بات جا رہی ہے وہ دل کے ایمان کو، یقین کو، تقویٰ کو اور دل کے سکون کو خراب نہیں کرے گا۔ ہر چیز جو آدمی دیکھتا سنتا ہے اس کے دل پر اثر کرتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ آج نوجوانوں کا ایک بڑا طبقہ کوئی ڈپریشن میں، کوئی انگزائٹی میں، اور کوئی ایگریشن میں، اور اس طرح کی کئی نفسیاتی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اور اس کے بعد انسان کا ضروری کاموں سے رکے رہنا اور انسان کا فضول چیزوں میں رہ کر اپنی زندگی کے بڑے کاموں کو ضائع کرنا، کریئر کو برباد کرنا، فیملی لائف کو خراب کرنا، ماں باپ سے، دوست احباب سے کٹ جانا، اور اس طرح کی جتنی ساری برائیاں ہیں، بلکہ بڑے عمر کے شادی شدہ لوگ اگر ہیں، اپنی اولاد کی تربیت نہیں کرنا، بیوی بچوں کی نگرانی نہیں کرنا، یہ ساری برائیاں آج آپ کو سماج میں دیکھنے مل رہی ہیں۔ مصروفیتیں بڑا حصہ ہمارے دن بھر کا 4.5 کا تو ایک ایوریج ہے ہمارے ملک کا۔ عالمی سطح پر بھی آپ دیکھیے، کہیں 3 گھنٹہ، کہیں 3.5 گھنٹہ، کہیں 4 گھنٹہ، آپ دیکھیے دن کا آپ 6واں حصہ برباد کر رہے ہیں۔ اس میں سے بھی 8 حصے سونے میں جا رہے ہیں۔ بتائیے، آپ کے اتنے سارے یعنی گھنٹے آپ کے اس میں جا رہے ہیں آرام میں، اور پھر اس کے بعد بچا کچھ حصہ پھر آدمی کہتا دینی دروس کے لیے وقت نہیں ہے، پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے، فیملی کے لیے وقت نہیں ہے، اور اپنے آپ کو بہتر بنانے کے لیے، عبادات کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ ذکر و اذکار سے لے کے، تلاوت سے لے کے، اور علمی کتابیں پڑھنے، علماء کی خطابات سننے، دینی دروس میں آنے وقت نہیں ہے۔ کہاں جا رہا ہے آپ کا وقت؟ 3-4 گھنٹے آدمی، آپ دیکھ لیں اپنے اوقات میں سے کہ آپ نے پچھلے ہفتے، پچھلے مہینے، پچھلے سال جتنا وقت آپ نے موبائل فون پہ لگایا، واقعی کتنا حصہ آپ کو لگتا ہے جو یعنی بالکل سگنیفیکنٹ ہے، جو آپ کی زندگی میں بہتر اثر لایا، آپ کو اس نے بہتر بنایا؟ اور جو لوگ 10 سال سے لگے ہوئے ان کا کیا ہے؟ اس نے کہیں نہ کہیں، آپ دیکھیے کتنے لوگ کیس کر رہے ہیں، کسی نے یوٹیوب پہ کیس کر دیا، کسی نے فیس بک پہ کیس کر دیا۔ کیوں؟ اس لیے ان کے الگوریدم کی وجہ سے ہماری نفسیاتی زندگی پر بہت منفی اثر پڑا ہے، اور کتنی زندگیاں خراب ہوئی۔ وقت ہمارا ضائع ہو رہا ہے، یہ جانے والا وقت واپس نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ ایسی چیزوں کو چھوڑ دے جو اس کے مقصود سے متعلق نہ ہوں، اس کے مقصد حیات سے متعلق نہیں ہو۔ اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ جو چیز ہم کو مقصد سے دور لے جائے، جو چیز ہمارے مقصد میں رکاوٹ بنے، جو چیز ہمارے مقصد میں مددگار نہ ہو، کس کام کی ہے؟ انسان کو اگر مقصد ہی معلوم نہ ہو تو پھر ہر چیز مفید ہے۔ ٹائم پاس کرنا، وقت ضائع کرنا، بعض اوقات وہی مقصد بن جاتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے مقصد کو جانے، جیسا میں نے پہلے بتایا کہ ہم آج جیسے ہیں کل ہم بہتر بنے ہیں۔ ہمارا عقیدہ، ہمارا اللہ سے تعلق، اللہ اور اس کے رسول کی محبت، دین اسلام سے ہمارا رشتہ، ہماری زندگی میں اعمال، ظاہری باطنی اعتبار سے ہم بہتر بنے، اوصاف والے بنے، پھر اپنے اطراف کی زندگی کو، ہم لوگوں کی زندگی کو انسپائر کرنے والے بنے، ان کے مددگار بنے، دینی اعتبار سے، دنیوی اعتبار سے سماج کو بہتر بنانے والے بنے۔ یہ ہماری زندگی کا کام ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ امت کا ایک مقصد ہے مجموعی اعتبار سے، اور فرد کا ایک مقصد ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات کو، انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں، توحید کے لیے پیدا کیا ہے۔ ہماری زندگی میں واقعی اللہ کی بندگی ہے؟ آپ بتائیے، اذان سن کے نماز کو جانے والا اور نوٹیفیکیشن سن کے چیک کرنے والا،
کال آئے تو فوراً ریسیو کرنے والا، اور اللہ کی طرف سے پیغام آیا ہے، میسج کسی کا آیا ہے اس کو چیک کرنے والا، کوئی میسج رہے نہیں، کوئی نوٹیفیکیشن کا چیک مارک نہ رہے کہ نہیں اس نے چیک کیا ہے اس کو۔ لیکن اللہ کی طرف سے کتاب آئی ہے قرآن کریم، اللہ کا پیغام آیا ہے، کس نے پڑھا ہے اس کو؟ کتنوں نے پڑھا ہے اس کو؟ لیکن فیس بک کے کمنٹس، یوٹیوب کے کمنٹس، اور اسی طرح سے ہمارے واٹس ایپ پہ آنے والے میسیجز، اجنبیوں کے فضول بھی سب ہم چیک کرتے ہیں۔ سوچئے، تو یہ وقت کا ضیاع ایک بہت بڑا المیہ ہے نوجوانوں کی زندگی میں آج، اور اس کی وجہ سے ان کے کریئر اور ان کی زندگی اور ان کی نفسیات پر بھی فرق پڑ رہا ہے۔